ہماری طبیعتوں کا یہ حصہ ہے. ہم جیسے بھی ہیں خاندانی معاملات میں، گھریلو روایات میں اگرچہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مزاج کا یہ حصہ ہے کہ ہم صرف استاذ سے عقیدت نہیں رکھتے، بلکہ استاذ کے گھر والوں، بال بچوں سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. ہم صرف اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے پیر و مرشد سے محبت نہیں رکھتے، بلکہ ان کی وجہ سے، ان کی آل اولاد سے بھی محبت رکھتے ہیں. یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. تو ان ہستیوں پر ہمارے سب اساتذہ قربان، ان ہستیوں کی عظمتوں پر ہمارے شیوخ، ہمارے مرشدان طریقت، ہمارے پیران اعظام قربان. تو ان ہستیوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ دراصل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے محبت ہے. اصحاب سے محبت ہے تو حضور کی جماعت کی وجہ سے محبت ہے. اہل بیت سے محبت ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کی نسبت سے محبت. اور ایسے حضرات، شریعت کے ایسے عالم و عامل حضرات، علم ظاہر، علم باطن کے صرف جاننے والے نہیں بلکہ رہبر اور رہنما حضرات، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ من حق الشریف علینا ان نفدیہ بارواحنا لسریان لحم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ودمہ الکریمین فیہ، کہ اگر کوئی سید زادہ ہے، کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ہے، تو ہم پر، ہم مسلمانوں پر، اس امت پر اس کا یہ حق ہے کہ ہم اپنی روح سے اس کے اوپر قربان ہو جائیں. کس لیے؟ کیونکہ اس کی رگوں کے اندر اللہ کے آخری اور عظیم پیغمبر کا خون جو ہے وہ رواں دواں ہے. حضور کے خون کی وجہ سے، حضور کے جز کی وجہ سے، حضور کے بدن کے حصے ہونے کی وجہ سے، جیسے ہم سرکار پر دل و جان سے قربان ہیں، سرکار کی آل اولاد پر بھی ویسے ہی ہمیں قربان ہونا چاہیے. یہ آج سے صدیوں پہلے کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں آل رسول کا حق ہمارے لیے واضح کیا ہے کہ حضور کے گھر والوں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. اور علماء نے وضاحت کی ہے کہ حرمت جزئہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد موتہ کا حرمت جزئہ حیا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہر چیز کی عزت و تکریم، حضور کے ہر جز، حضور کے ہر حصے کی تعظیم، حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہم پر ویسے ہی لازم ہے جیسے حضور کی ظاہری زندگی میں لازم تھی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ کی آل اولاد کی محبت ٹوٹ کر ہو، بہت زیادہ ہو، مخلصانہ ہو اور بے لوث ہو. یہ حقیقت ہے. ہم سب اس سماج کا، معاشرے کا حصہ ہیں، گھاٹے نفع سے ماشاءاللہ واقف ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. اس نسبت پر بہت کچھ ہو رہا ہے. مال بٹور رہے ہیں لوگ، خود کو جھوٹی نسبت میں منسوب کر رکھا ہے کہ ہم سید ہیں، ہم شاہ ہیں، ہم بخاری ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں. لیکن ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ہم اپنے طور پر چھان پھٹک کرتے رہیں کہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ ہم سید ہیں، اگر کوئی اجنبی گھر ہمارے شہر کا حصہ بن جائے، ہمارے پڑوس کا حصہ بن جائے، اور وہ آ کر دعویٰ کرے کہ جناب ہم کہیں سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہم سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ حق نہیں بنتا کہ ہم بلا وجہ کوئی بدگمانی کریں کہ جناب اس نام پر لوگوں نے بڑے فراڈ کر رکھے ہیں، اور دل کے اندر ان کی تعظیم کے حوالے سے ہم کو اس طرح کے شک اور شبہ کا شکار ہو جائیں. بلکہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا ہے تو ہم نہیں جانتے تو اس کا جھوٹ جانیں اور اس کا رب جانیں. لیکن کسی نے اگر کہہ دیا ہے کہ میں سید ہوں، میں آل رسول سے ہوں، تو ادب اسی میں ہی ہے کہ ہم اس کی چھان بین نہ کریں
اس کی جانچ پڑتال نہ کریں، بلکہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کی تعظیم بجا لیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی برانڈڈ کپڑے پہن کر کسی اعلیٰ لباس کو زیب تن کر کے اور دعویٰ کرے کہ میں جناب فلاں امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میری کاسٹ یہ ہے، میرا خیال ہے ہم اس کے لباس کو دیکھ کر بدگمانی نہیں کرتے، شک نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یار لگ رہا ہے کوئی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی کے لیے ہم بدگمانی نہیں کر سکتے تو جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اب وہ جانے، اس کا دعویٰ جانے، لیکن ہمیں یہاں پر بھی بدگمانی نہیں کرنی، بلکہ دل میں حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم ضرور ہے۔ اس لیے کہ ایک انتہائی اہم واقعہ جو آج میں نے جمعہ کے بیان میں بھی سنایا ہے، سب لوگ چونکہ وہاں پر نہیں ہوتے، میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی یہ ذوق بھری بات بھی ہے اور اصلاح بھری بات بھی ہے، ہم اس کو سنیں، اس کو سمجھیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور مفسر ہیں، محدث ہیں، مورخ ہیں، ہر فن کے وہ ماہر ہیں۔ 6 صدی ہجری کے تھے، 597 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے۔ حضور غوث پاک کے ہم اثر تھے، ان کے زمانے کے تھے۔ اپنی کتاب البر والصلہ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے الشرف المعبد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بلخ شہر کا ایک سید خاندان تھا، ایک سید گھرانہ تھا، بیٹیاں تھیں اس کی اور بیٹے نہیں تھے اولاد میں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ باپ کا وصال ہو گیا، سید زادی مائی صاحبہ جو تھی وہ اکیلی ہو گئی۔ فکر معاش میں اس نے فیصلہ کیا کہ ہجرت کروں، بلخ چھوڑ کر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو لے کر وہ مشہور شہر سمرقند میں چلی آئی۔ سمرقند کی ایک مسجد میں اس نے بچیوں کو بٹھایا۔ شام ڈھل رہی تھی، سخت سردیوں کی رات تھی۔ 2 طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر اس نے التجا کی اور اس نے کہا کہ میں سید زادی ہوں اور اس طرح کی میرے ساتھ پریشانی ہوئی ہے، تو میرے ساتھ تعاون کریں، کوئی رات کی رہائش ہو جائے، بچیوں کے لیے کچھ تعاون ہو جائے۔ جس سے اس نے التجا کی وہ مسلمان بھی تھا اور ساتھ ساتھ کسی حکومتی عہدے پر بھی تھا۔ اس نے کہہ دیا جی اس نسبت سے تو بڑے لوگ فراڈ کر رہے ہیں، اگر حقیقتاً تو سادات خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ تو سید زادی ہے، ثبوت دے کہ تو سید زادی ہے۔ اس نے کہا میں بلخ کی سمرقند میں آئی ہوں، یہاں تو کوئی میرا جاننے والا نہیں، ثبوت کہاں سے لاؤں کہ میرا خاندان کون سا ہے۔ بہرحال اس کے نصیب میں یہ سعادت چونکہ نہیں تھی، نہ ملی اس کو۔ ایک اور صاحب کے سامنے اس نے التجا کی، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جس دوسرے شخص سے اس نے التجا کی وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا۔ لیکن جب اس نے سنا کہ یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہے تو اس نے اپنے گھر کی خواتین کو بھیجا۔ اس نے کہا جاؤ پورے عزت اور احترام، اکرام، تعظیم سے مسجد سے اس کی بچیوں کو ہمارے گھر میں لے کر آؤ۔ مجوسی کا یہ فیصلہ تھا۔ اس نے اپنے گھر میں عزت سے رہائش دی، کھانا کھلایا۔ رات جب ڈھلی وہ مسلمان حاکم بھی سو گیا، ادھر مجوسی بھی سو گیا۔ مسلمان کو خواب کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی ہوئی اور جنت کا بھی دیدار ہوا۔ ایک سبز زبرجد کا محل ہے، حسین ترین موتیوں سے تیار شدہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس محل کے ساتھ کھڑے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور مسلمان پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کے لیے ہے؟ یہ محل کس کے لیے ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا القصر لمسلم موحد، اللہ کو ایک ماننے والے مسلمان کے لیے، جو مسلمان بھی ہو اور اللہ کو ایک ماننے والا ہو۔
عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مسلم موحد، میں الحمدللہ عقیدہ توحید پر بھی قائم و دائم ہوں اور مسلمان ہوں الحمدللہ، تو کیا یہ میرے نصیب میں آ سکتا ہے، میرے حصے میں یہ آ سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت مسلم موحد، تو مسلمان ہے اور موحد ہے؟ عرض کرتا ہے جی ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اقم عندی البینہ انک مسلم موحد، تو پھر ایسا کر اپنے مسلمان ہونے کے اوپر گواہ تو پیش کر۔ بات سمجھ رہے ہوں گے آپ؟ اس نے جو بولا تھا اس سید زادی کو کہ تو سید زادی ہونے پر گواہ پیش کر، اللہ کے محبوب نے بھی بولا کہ اگر تو مسلمان ہے تو پھر گواہ تو پیش کر۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ آج جو میرے سے غلطی ہوئی ہے یہ مجھے وہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اسی کشمکش میں جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے دوست بھی دوڑا دیے اور خود بھی سرگرداں تلاش میں پھر رہا ہے کہ وہ سید زادی مائی صاحبہ ہوگی کہیں آس پاس، یہیں کہیں ہوگی، دور نہیں گئی ہوگی۔ اس کو خبر ملی کہ ہمارے قریب ہی جو مجوسی کا گھر ہے اس کے گھر میں آج وہ سید زادی مہمان ہے۔ وہ مسلمان پہنچ گیا اس کے پاس، نہ جانے اس نے کیا مالی پیشکش کی، دراہم و دنانیر اس کے سامنے رکھے اور کہا کہ ایک ازالہ کرنا چاہتا ہوں اپنی غلطی کا، یہ سید زادی مجھے دے دیں اور ان کی بچیاں میرے گھر میں بھیج دیں، میں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے کہا کہ جس چیز کی تو تلاش میں ہے، تو ابھی تلاش میں ہے اور میں اس کو پا چکا ہوں۔ وہ جس تڑپ میں ہے اور جس طلب میں ہے وہ مجھے مل چکی ہے۔ جو خواب تو نے رات کو دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا، وہ صرف تو نے نہیں دیکھا، وہ ہم نے بھی دیکھا۔ اور ہم تو پھر رات کو اس وقت سوئے نہیں سب گھر والے جب تک ہم نے اس سید زادی کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں خواب میں بتا دیا کہ تمہارے نصیب میں ایمان ہے اور موت بھی ایمان پر ہے، اور جس زبرجد کے محل سے تو محروم ہوا ہے، ان سید زادیوں کی عزت و تکریم کی وجہ سے اللہ کے نبی نے وہ زبرجد کا محل میرے نام لکھ دیا۔ اب آپ دیکھیے ذرا، یہ روایت عام طور پر میں کوئی ایسے قصے کہانیاں نہیں سناتا اپنے بیانات میں، یہ روایت میں باحوالہ عرض کر چکا ہوں، اور صرف اس لیے کہ اس معاملے میں شاید ہم کہیں کمزور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا ہم پر بہت حق ہے، شاید ہم اس حق کو ادا کرنے سے بہت قاصر ہیں۔ ممکن ہے ہمارے آس پاس ایسے افراد ہوں جو خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں سے مسئلے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جناب سید کو صدقہ واجب نہیں دیا جا سکتا، صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہیں دی جا سکتی، یہ صدقات واجبہ واقعتاً نہیں دیے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، اس پر فتویٰ بھی ہے، لیکن یہ تو ہمارے مال کی میل کچیل ہے، ہم اس لیے حضور کے گھرانے کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے۔ کیا ہم ہدایا، کیا ہم تحائف، کیا عام دنوں میں اپنے رزق حلال میں سے کیا ہم حضور کے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں؟ چلو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، لیکن کیا ہم اس حق کو بھول گئے ہیں کہ ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی معاشی مجبوریوں کا ہم خیال رکھیں، کیونکہ سید خاندان کے اندر غربا بھی ہوتے ہیں، فقراء بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے جن لفظوں سے اپنے اس موضوع کو شروع کیا ہے وہ یہ ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے ہمارا تعلق رسمی نہیں ہے کہ بات سن لی اور واہ واہ ہو گئی، نہیں، ہمارا ان سے قلبی اور روحانی تعلق ہمیشہ کے لیے۔ اور ہم 15ویں صدی ہجری کے لوگ ان ہستیوں آل رسول کی کیا تعظیم اور توقیر کر سکتے ہیں جو تعظیم اور توقیر ائمہ نے کی ہے، فقہا نے کی ہے، محدثین نے کی ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ میں نے یہ بات پڑھی ہے فیوزات حسنیہ کے اندر، حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح حیات کے اندر، الحمدللہ پوری ان کی سوانح حیات کو میں نے پڑھا ہے، لفظ بلفظ مطالعہ کیا میں نے۔ اس کے اندر میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ وہ حد درجے میں آل رسول کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ عقیدت میں الحمدللہ ہمارے شہر کے کئی لوگ ان سے وابستہ ہیں، مریدین بھی ہیں،
ان کے حلقے کے لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پر، اگر کوئی لنگر پکتا تھا، اگر کوئی کھانا پکتا تھا، اور وہ اس درجے میں تعظیم کیا کرتے تھے کہ قریب ہی ایک سید گھرانہ تھا، اور وہ اپنے مریدین کو بھیجا کرتے تھے کہ سب سے پہلے یہ لنگر اور یہ میرا کھانا سب سے پہلے اس گھر میں پہنچے، ہم سب بعد میں کھائیں گے۔ اور مریدین کو تلقین کیا کرتے تھے، فرماتے تھے جب کھانا دینے جانا تو خیال کرنا گھر کے افراد تو گھر کے افراد رہے، تمہاری نگاہیں اتنی نیچی ہوں کہ اس گھر کی دیواروں کے اوپر بھی اپنی نگاہیں مت اٹھانا۔ اس گھر کا اتنا ادب ہے، حضور کے گھرانے کا اتنا ادب ہے۔ تو آپ خود سوچئے، جن کو ولایت ملی ہے، جن کو اللہ کا قرب ملا ہے، ان لوگوں نے کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسبت کا پاس رکھا ہے، حضور کے گھر کی